ایک چھوٹا سا بچہ جسے بادشاہ نے پہاڑ سے نیچے پھینکوایا، سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، تیر مروائے اور ہر بار وہ بچہ زندہ بچ گیا۔ پھر ایک دن اسی بچے نے خود بادشاہ سے کہا، مجھے مارنا ہے تو ایسے مارو، اور جب بادشاہ نے ویسے ہی کیا تو پوری بستی نے ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ غصے میں آ کر اس ظالم بادشاہ نے زمین میں گہری کھائی کھدوائیں، ان میں آگ جلوائی اور ہزاروں ایمان والوں کو زندہ اس آگ میں پھینکوا دیا۔ مگر اس آگ میں ایک ایسا معجزہ ہوا کہ قرآن نے خود اس واقعے کو ایک پوری صورت میں بیان کیا۔ یہ ہے اصحاب الاخدود کا سچا واقعہ۔ والسماء ذات البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو قرآن پاک کی سورۃ البروج میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ ہے ایمان کی طاقت کا، قربانی کا، اور اس بات کا کہ اللہ کا دین حق کبھی نہیں مٹتا، چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کے خلاف کھڑی نہ ہو جائے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر بھی تھا جو بادشاہ کا خاص مصاحب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب اس کی عمر ہو گئی ہے، اسے کوئی ایسا لڑکا دیا جائے جسے وہ اپنا جادو سکھا سکے تاکہ اس کے بعد بھی یہ فن دربار میں باقی رہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور ایک ذہین لڑکا جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو بعد میں اس پوری کہانی کا مرکزی کردار بنتا ہے۔ جادوگر کے پاس آنے جانے کے راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ لڑکا روز اسی راستے سے گزرتا تھا اور آہستہ آہستہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ راہب کی باتیں سن کر لڑکے کے دل میں سچے دین کی محبت پیدا ہو گئی اور اب وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا مگر دل سے راہب کی تعلیمات پر یقین رکھتا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا اور خطرناک جانور آ گیا جس نے پورے راستے کو روک دیا۔ لوگ آگے نہیں جا پا رہے تھے۔ لڑکے نے دل میں سوچا، اے اللہ، اگر راہب کا دین حق ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر جانور کو مارا اور وہ جانور وہی مر گیا۔ لوگ راستے سے گزرنے لگے۔ یہ لڑکے کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا اور اسی دن سے اس کا ایمان راہب کی تعلیمات پر مکمل طور پر پختہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایک خاص صلاحیت عطا کی۔ وہ اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو دعا کے ذریعے شفا دینے لگا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر جو اندھا ہو چکا تھا، اس نے یہ خبر سنی اور بہت سے تحائف لے کر لڑکے کے پاس پہنچا۔ لڑکے نے اس سے صاف کہہ دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے گا۔ وزیر ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وزیر کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پوچھا، تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ وزیر نے سچ بول دیا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ وزیر نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے وزیر کو گرفتار کر کے اذیتیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ وزیر نے لڑکے کا نام بھی بتا دیا۔ لڑکے کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دین چھوڑنے پر مجبور کیا مگر لڑکا اپنے ایمان پر ڈٹا رہا۔ 3 بار مارنے کی ناکام کوشش۔ بادشاہ نے لڑکے کو مارنے کی کوشش کی اور یہیں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو اس واقعے کو سب سے زیادہ حیرت انگیز بناتا ہے۔ پہلی کوشش، لڑکے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے جایا گیا تاکہ اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان سے بچا جیسے تو چاہے۔ اللہ نے پہاڑ کو ہلا دیا اور جو لوگ لڑکے کو دھکا دینے آئے تھے وہ خود نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ دوسری کوشش، بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑکے کو ایک کشتی میں سمندر کے بیچ لے جا کر ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی اور اللہ نے کشتی کو الٹ دیا۔ سب لوگ ڈوب گئے مگر لڑکا بچ گیا اور واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ اب مکمل طور پر حیران و پریشان تھا کہ یہ لڑکا تو کسی طرح مر ہی نہیں رہا۔
آخر کار لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک وہ نہ کرو جو میں کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ لڑکے نے کہا لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، مجھے کھلے میدان میں لکڑی کے تختے پر باندھو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان میں رکھو اور کہو بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام سے، پھر تیر مارو، ایسا کرو گے تو مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر ویسے ہی کیا۔ سب لوگوں کے سامنے لڑکے کو باندھا گیا۔ بادشاہ نے تیر کمان میں رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ تیر چلا اور لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ اسی جگہ رکھا اور وہی شہید ہو گیا۔ مگر جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے لڑکے کے رب کے نام سے کہہ کر تیر مارا اور لڑکا مر گیا، سب لوگ بیک آواز پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی وجہ سے لڑکے نے یہ راز بادشاہ کو بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شہادت اسی طریقے سے پوری قوم کو ایمان کی طرف لے آئے گی۔ بادشاہ کے وزیروں نے آ کر خبر دی بادشاہ سلامت، جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے وہی ہو گیا، پوری رعایا ایمان لے آئی۔ بادشاہ کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ راستوں کے کنارے گہری کھائیاں کھودی جائیں، ان میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی جائے۔ پھر اعلان کیا گیا جو شخص اپنے دین یعنی اس لڑکے کے رب پر ایمان سے واپس آ جائے اسے تو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو انکار کرے اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ ایک ایک کر کے آگ میں جھونکے جانے لگے، نہ مرد رکے نہ عورتیں، اور ایک نہایت دردناک منظر میں ایک عورت اپنی دودھ پیتے بچے کے ساتھ لائی گئی۔ وہ ماں آگ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی، ڈر گئی، لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے اس چھوٹے بچے نے زبان کھولی اور اپنی ماں سے کہا اماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر ماں نے ہمت پکڑی اور اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج نازل فرمائی، جس میں اس آگ اور کھائیوں والوں کا ذکر کیا گیا اور ان ظالموں پر لعنت بھیجی گئی جنہوں نے صرف اس لیے لوگوں کو جلایا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں کو آزماتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جو صبر کے ساتھ ایمان پر قائم رہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان کی قیمت کبھی کبھی جان دے کر بھی چکانی پڑتی ہے، مگر اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لڑکے کی شہادت رائیگاں نہیں گئی، اسی کی وجہ سے پوری قوم ایمان لے آئی۔ دوسرا سبق، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتی۔ بادشاہ نے آگ جلائی مگر ایمان بجھا نہ سکا۔ اور تیسرا سبق، اس ننھے بچے کی زبان سے نکلی بات اماں صبر کرو، تم حق پر ہو، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے مدد دے دیتا ہے، خواہ وہ ایک دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔